تو اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ، ہر طرح کا مردار، الف لام کا ترجمہ بنے گا ہر طرح کا مردار تم پر حرام. جو جانور اپنی موت مر جائے، یعنی جس کو ذبح نہ کیا جائے، وہ سب کیا ہیں؟ مردار. حدیث میں اس سے دو چیزوں کو مستثنیٰ کیا ہے. احلت لنا میتتان السمک والجراد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں، دو مردار حلال ہیں ہمارے لیے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. وہ نہیں جو کھیتوں کو چٹ کر جاتی ہے ٹڈی، یہ حلال ہیں دونوں مردہ ہونے کے باوجود، یعنی ذبح نہیں ہوتے. یہ امام حنیفہ نے اسی سے استدلال کیا کہ سمندر میں صرف کیا حلال ہے؟ مچھلی. ٹھیک ہے، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس میں امام ابو حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے. آج لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ کیکڑا حرام ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک ایک چیز کو پکڑ کے شریعت نہیں بتائے گی یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. ایسا تھوڑی ہے، اصول اور ضابطے بیان کیے جاتے ہیں. اور وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے احل لکم صید البحر وطعامہ، کہ سمندر کا کھانا اور اس کا شکار تمہارے لیے حلال ہے، اس آیت کا سیاق و سباق دیکھیں آپ. وہ احرام کی پابندیوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے، سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب کچھ حلال ہے، اس کا مقصد ہے کہ احرام کی پابندیوں کی وجہ سے جو شکار حرام ہوتا ہے اس کا وہ صرف خشکی کے جانوروں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، سمندر اور پانی کے جانوروں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. ورنہ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہوتا کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے تو پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ صحابہ تابعین میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے مچھلی کے علاوہ کسی چیز کو کھایا ہو. کہیں بھی نہیں ملتی ہمیں، کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے کیکڑا کھایا ہو. حالانکہ وہ لوگ شکار پہ جاتے تھے، اور ویسے بھی عرب تو تین طرف سے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، جزیرہ ہے، جو پانی کے علاقے ہوتے ہیں وہاں تو بہت کھائی جاتی ہے مچھلی، تو ہمیں کہیں نہیں ملتا. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے امام حنیفہ کی کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے. پھر وہ مچھلی ہو، بھلے ویل مچھلی ہو، وہ ایک نے پھینک دی لمبی کہ ویل مچھلی فقہ حنفی میں حرام ہے، اپنی طرف سے پھینکتا رہتا ہے بیٹھ کے، کوئی حرام نہیں ہے بھائی. خود ہی پھینکتا ہے کہ ویل مچھلی فقہ حنفی میں حرام ہے، پھر نیچے لوگوں نے اوپر نیگیٹو کمنٹس کیے ہوتے ہیں حنفیوں کو دیکھو. ابے تو پوچھ تو لو کسی حنفی عالم سے کہ حرام ہے بھی کہ نہیں ہے. جب مچھلی ہے تو کہاں سے حرام ہو گئی؟ منہ سے پھوٹ بھی رہے ہو مچھلی اور اس کو حرام بھی کہہ رہے ہو. تو مچھلی ہو تو ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر قسم کی مخلوق حلال ہے تو پھر صحابہ نے سے ثابت کیوں نہیں ہے؟ دوسرا اس سے بھی بڑا سوال ہے کہ سمندر میں ایسا ایسا گند نکلتا ہے نا کہ وہ چائنا والوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں کھا سکتا. پھر تو مگرمچھ بھی حلال ہوگا، پھر تو کچھوا بھی حلال ہوگا، مگرمچھ کے انڈے بھی حلال ہوں گے، کچھوے کے انڈے بھی حلال ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہو کچھوا تو خشکی کا جانور ہے، تو میں خشکی کے کچھوے کی بات نہیں کر رہا، پانی کے کچھوے کی بات کر رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہو بھائی کچھوا پانی کے علاوہ باہر بھی رہتا ہے، مگرمچھ پانی کے علاوہ باہر بھی رہتا ہے. زیادہ ٹائم کچھوا اور مگرمچھ وہ پانی میں گزارتا ہے، تو ایسے باہر تو کیکڑا بھی آتا ہے. پھر تو پانی کی مخلوق اسے کہا جاتا ہے جو زیادہ ٹائم پانی میں گزارے، کم ٹائم پانی سے باہر. میں ابھی افریقہ تیسرا یا چوتھا چکر تھا، جنگلوں میں ہی رہا ہوں. میں مگرمچھوں کو صبح سے لے کے شام تک ترستا تھا کہ تھوڑا سا باہر نکلا تاکہ ہم بھی تیری زیارت کر لیں. بہت تھوڑے ٹائم کے لیے باہر آتے ہیں، زیادہ ٹائم یہ کس میں گزارتے ہیں؟ پانی میں گزارتے ہیں. تو اس لیے صرف یہ کیکڑے کا مسئلہ نہیں ہے، اور ہم اس اختلافی مسئلے میں شدت نہیں کرتے، لیکن ہم اس لیے یہ اتنی مضبوطی سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں. پہلے زمانے میں جب اختلافی مسئلہ بیان ہوتا تھا تو کیسے ہوتا تھا؟ امام شافعی کیسے بیان کریں گے؟ بھائی میری رائے میں یہ کیکڑا حلال ہے. شوافع اس طرح بیان کرتے ہیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے میں یہ جائز نہیں، ان کے یہ دلائل ہیں، ہمارے یہ دلائل ہیں، ختم.